بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ یوٹیوب کے چینل گولڈن باف میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تشبیہ کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے استعارہ کے بارے میں۔ استعارہ کیا ہے، اس کے ارکان کون سے ہیں اور اس کی مشہور اقسام کون سی ہیں، ان کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ استعارہ کے بارے میں۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا ہے، اور اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق بھی موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تو معنی اس کے کیا ہے؟ ادھار لینا، لیکن اس کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو لیکن دونوں میں تشبیہ کا بھی تعلق موجود ہونا چاہیے تو اسے استعارہ کہیں گے۔ مثلا یہ زید شیر ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب زید جو ہے اور شیر میں کیا ہے، زید جو ہے زید کو شیر کی طرح قرار دیا گیا، تشبیہ کا تعلق موجود ہے لیکن معنی جو ہیں وہ مجازی معنی میں ہے، کیونکہ جو اس میں زید میں شیر کی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تشبیہ کے تعلق کی وجہ سے اسے شیر کہا گیا ہے زید کو، تو اسے ہم استعارہ کہیں گے۔ اب مثال کے طور پر شاعر نے حضرت عباس کو شیر سے تشبیہ دی ہے جو کہ واضح طور پر استعارہ ہے اور حرف تشبیہ نہیں پایا جاتا۔ اب ارکان استعارہ کون سے ہیں؟ استعارہ کے ارکان کی تعداد 4 ہے: مستعار علیہ، مستعار منہ، مستعار وجہ جامعہ۔ اب مستعار علیہ کیا ہے؟ وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو، ادھار لیا گیا ہو۔ مستعار منہ وہ شخص یا چیز جس سے لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ اب مستعار کیا ہے؟ وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہو۔ وجہ جامعہ کیا ہے؟ جس صفت کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ خدا تیرا، بت ناداں، دراز سن تو کرے، ستم کر کے ستم کے تو بھی ہو قابل، خدا وہ دن تو کرے۔ خدا تیرا، بت ناداں، دراز سن تو کرے، ستم کے تو بھی ہو قابل، خدا وہ دن تو کرے۔ اب استعارے کی مشہور اقسام۔ استعارہ اصلیہ، اس میں استعار منہ اسم ہوتا ہے۔ بتوں پہ جا کے دل کے مبتلا نہیں آتا، پکارتا ہوں تو کہتا ہے جا نہیں آتا۔ امیر کا شعر ہے کہ بتوں پہ جا کے دل مبتلا نہیں آتا، پکارتا ہوں تو کہتا ہے جا نہیں آتا۔ اس شعر میں بت مستعار منہ ہے اور محبوب مستعار علیہ ہے۔ مستعار منہ بت اسم ہے۔ اب آگے استعارہ طبیعہ۔ کبھی کبھی اسم کے بجائے فعل استعمال ہو جاتا ہے، مثلا سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، اب آئی سحر ہونے کو ظالم کہیں مر بھی۔ اب مر جو ہے وہ فعل ہے اور سونے کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے، اور مر مستعار منہ اور سونا مستعار علیہ ہے۔ اب آگے استعارہ مطلقہ ہے۔ وہ استعارہ جس میں طرفین استعارہ سے نسبت رکھنے والی کسی بات کا ذکر نہ ہو، مثلا بڑھتے تو کبھی صورت شمشیر نہ رکتے، بڑھتے تو کبھی صورت شمشیر نہ رکتے، غصے میں کسی طور سے وہ شیر نہ رکتے۔ اب آدمی کو شیر سے استعارہ کیا ہے مگر مناسبات کا ذکر نہیں کیا۔ اب آگے استعارہ مجردہ ہے۔ اس میں مستعار علیہ سے نسبت رکھنے والی کوئی بات مذکور ہوتی ہے، مثلا اقرار ہے صاف آپ کے انکار سے ظاہر، اقرار ہے صاف آپ کے انکار سے ظاہر
ہے مستی شب نرگس میں خوار سے ظاہر۔ نرگس سے مراد آنکھ ہے اور میں خواری اسی کی مناسبات سے ہے۔ اب آگے استعارہ مرشحہ۔ اگر استعارہ میں مستعار منہ کے مناسبات کا ذکر ہو تو اسے استعارہ مرشحہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ کلی بھی اس گلستان خزاں میں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اقبال کا شعر ہے۔ اور یہاں کلی جو ہے وہ مستعار منہ اور فاطمہ مستعار علیہ اور گلستان خزاں کا مستعار منہ سے نسبت ہے۔ اب استعارہ تمثیلیہ، جس استعارے میں وجہ جامعہ کے طور پر کوئی کہاوت یا مثل بیان کی جائے، مثلا مونگ چھاتی پر جو ڈلتے ہیں کسی کی دیکھنا، جوتیوں میں دال ان کی اظفر بٹ جائے گی۔ اب چھاتی پر مونگ ڈلنا اور جوتیوں میں دال بٹنا تمثیلیہ استعارے ہیں۔ استعارہ بالتصریح، جس میں مستعار بیان ہو کر مستعار علیہ مراد ہو، اسے استعارہ بالتصریح کہا جاتا ہے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زد پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب اس میں مستعار علیہ موجود ہوتا ہے اور مستعار منہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ استعارہ بالکنایہ ہے کہ اس میں مستعار علیہ موجود ہوتا ہے اور مستعار منہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہوتا ہے جس سے استعارہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثلا نگاہ یار نے ایک دم میں دو ٹکڑے کیے دل کے، نگاہ یار نے ایک دم میں دو ٹکڑے کیے دل کے، نہ دیکھا ہم نے کاٹ ایسا کسی شمشیر براں کا۔ اب نگاہ کو تلوار سے تشبیہ دی اور پھر تلوار کی خصوصیت کو اس کے لیے ثابت کیا۔ اب آگے استعارہ وفاقیہ ہے، وہ استعارہ جس پر مستعار علیہ اور مستعار منہ کی خصوصیت کا یکجا ہونا ممکن ہو۔ مثلا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی اور انسان مستعار علیہ اور مستعار منہ دونوں خصوصیات یکجا ہیں۔ استعارہ انادیہ، استعارہ وفاقیہ کا الٹ ہے۔ اناد کے معنی دشمنی کے ہیں اور اس میں دو متضاد صفات یا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثلا قائد اعظم زندہ باد میں زندہ اور باد دونوں متضاد ہیں۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زد پشیماں کا پشیماں ہونا غالب کا ہے۔ یہ اب زد پشیماں مستعار منہ ہے اور پشیماں ہونے والا مستعار علیہ۔ جلدی پشیماں اور دیر بعد پشیماں ہونے میں تضاد ہے اور دو خصوصیات بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ استعارہ انادیہ ہے۔ اب مستعار علیہ میں اب استعارہ تخلیہ ہے۔ استعارہ بالکنایہ میں مستعار منہ کی خصوصیات یا لوازم مستعار علیہ میں ثابت ہوں تو اسے استعارہ تخلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے ملگا ہو گئی۔ اب یہ تھا استعارہ اور استعارہ کے رکن اور اس کی اقسام۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔